میں ہوں ایڈوکیٹ ظہور حسین۔ مقصد زندگی بتا رہا ہوں۔ جس طرح فلمی سٹوری میں ہیرو ویلن کی پوری زندگی گزرتی ہے جس کو ہم دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں، اسی طرح سوچ و خیال میں اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے ہر کام کو خدا کا حکم مرضی سمجھ کر مشاہدہ کرو اور خوشی غم اور دنیاوی رنگینیوں کو دیکھ کر انجوائے کرو۔ جس طرح فلمی سٹوری میں تم صرف دیکھ کر انجوائے کرتے ہو، انوالو یا انٹرفیئر نہیں کرتے ہو۔ یہ ہے آدھی زندگی جنت کی، اور آدھی زندگی ہے گناہ، عذاب اور آزمائش جہنم کی، جس میں تم اپنی مرضی سے انوالو ہوتے ہو۔ نمبر 1 گناہ یہ ہے کہ نیکی کے اچھے یا برے کاموں کے کرنے کی فکر، سوچ اور خیال حسرت میں رہنا اور حسرت کرنا، یہ ہے گناہ، بھلے اچھے ہیں یا برے، کیونکہ یہ دونوں صفتیں انسان کی نہیں ہیں۔ کسی کے ساتھ اچھا کرنا یا برا کرے، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا مالک نہیں ہے، اور عزت ذلت رحمان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دونوں صفتیں خدا کی ہیں، اور مکھی مچھر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے انسان میں۔ دوسرا ہے عذاب، اچھے نیکی کے کاموں اور برے کاموں کی سوچ اور خیال میں اضافہ ہونا، یہ ہے عذاب۔ جیسے بھی کام ہے اس کی سوچ اور حسرت خیال کوشش میں اضافہ ہونا اور مگن رہنا، یہ ہے عذاب۔ اور آزمائش، نمبر 3 آزمائش یہ ہے کہ اچھے اور برے کاموں میں انوالو ہونا، یعنی کہ کرنا۔ برے کام وہ ہیں جن کو خود آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کے کام ہیں، یہ کام سارے ان کا ہونا اور اچھے کاموں کا ہونا، یہ ہے آزمائش، جو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ گناہ کی صورت میں اس کے بڑھنے کم ہونے کا سبب بنتا ہے یہ آزمائش۔ دنیا میں کسی بھی کام کا ہونا، انجام پانا، یہ ہے آزمائش۔ نوٹ کر لو کہ پلک جھپکنے سے قتل و غارت اور موت اور پیشاب پخانہ، مہمان کا آنا اور کھانا پینا، تمہارا اور روزمرہ کے کام اچانک ہوتے ہیں جن کو تم سوچتے نہیں ہو، اور جو تم سوچ کر کام کرتے ہو یا جو تمہاری سوچ کے مطابق کام ہو رہا ہوتا ہے، اگر تم اس سوچ کو بند کر دو یا کنٹرول کر لو تو تمہاری سوچ سے بھی اچھا کام ہوگا اور ضرور ہوگا۔ تو اس لیے تم اپنی مرضی سے گناہ، عذاب اور آزمائش میں مت پڑو، اور یہ اللہ کی طرف سے بھی مقرر ہو چکا ہے کہ تم گناہ، عذاب اور آزمائش میں پڑو گے۔ لیکن جیسے ہی یہ کام تمہارے اوپر آئے تو صبر کے ساتھ اس سے نکلنے کی کوشش کرو، سوچ اور خیال میں ان سے نکلو، کیونکہ تمہاری یہ صفت نہیں ہے کہ کچھ کرنا،